بہت ضدی سیاستدان کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم ایسا شخص جس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ملک میں جو بھی سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ کھیل کن قوتوں کی وجہ سے ہے یا پھر کسی ایک ایسے سیاستدان کی طرف سے جسے بہت ضدی سیاستدان کا نام دیا گیا ہے، جو اپنے موقف پر اٹک جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے موقف کی قربانی دینے کے لیے، اپنے بیانیے ڈٹے رہنے کے لیے اسے اگر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے تو اسے اپنا بیانیہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آج ہماری گفتگو میں اس بات پر کوئی سروکار نہیں ہے تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط، ان میں سے کون ہے جو پاکستان کے لیے مخلص ہے اور پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس ساری سیاسی گفتگو کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، مگر عام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اب یہ سوچا جائے کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہو جسے پوری دنیا میں کرپٹ ترین شخص مانا جاتا ہو، جہاں پر بھی وہ جائے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی عکس ہے کہ یہ شخص چور ہے، ملک کے خزانوں کو لوٹ کر کھا گیا ہے۔ اگر ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا تو وزیر اعظم بننے کے بعد کیا یہ ملک کبھی ترقی کر پائے گا؟ میرے خیال میں ایسا شخص جس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو، چور ڈاکو کے خطاب اس کا پیچھا ہر جگہ پر کر رہے ہوں، ایسے شخص کو اگر اس مملکت خدادہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو یہ تباہ حال معاشرے ملک کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے برابر ہے، کیونکہ پھر ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کو لانا بہت مشکل ہوگا، لوگوں کے اعتماد کو بحال نہیں کیا جا سکے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر ایسے شخص کو لانا ہی مقصود ہے تو وہ تمام ادارے جنہوں نے ان پر کرپشن کے الزامات کو ثابت ہوتے ہوئے اپنی دلائل دی، تو سب سے پہلے وہ ادارے کم از کم اس شخص کو کلیریفائی کریں، اس پہ لگے ہوئے الزامات کہہ دیں کہ ہماری غلطی ہے اور یہ شخص اب بالکل ٹھیک ہے، یہ شخص چور نہیں ہے، تو پھر کہیں پر جا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وزیر اعظم بنانے سے پہلے لوگوں کے سامنے ایسے شخص کو الزامات سے صاف کرنا بہت ضروری ہے، مگر اگر یہ ادارے اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیں اور اس شخص کو صادق اور امین قرار بھی دے دیں گے تو اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں سے وہ تاثر ختم کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ شخص کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے اور ڈاکو نہیں ہے۔ شکریہ۔